नाज़रीन, क्या कल 22 अप्रैल मशरिक़ वस्ता में अमन का आखिरी दिन है या तबाही का आगाज? इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है क्योंकि अमरीकी वफद किसी भी वक्त लैंड करने वाला है, जबकि दूसरी तरफ वाशिंगटन ने अपनी जंगी डेडलाइन वाज़ह कर दी है। लेकिन इस सफारती भूचाल के बीच पाकिस्तानी दिफाई सनत को अरबों डॉलर का एक ऐसा झटका लगा जिसकी गूंज रियाद से लेकर खर्तूम तक सुनाई दे रही है। और मुत्तहिदा अरब इमारात में एक ऐसी खुफिया तंजीम पकड़ ली गई जो बराह रास्त तेहरान की नजरिए विलायत फकीह पर काम कर रही थी। क्या ईरान अपने करीबी इत्तेहादियों को खो रहा है या फिर ये आलमी ताकतों की ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की एक सोची समझी मुहिम है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सदर ट्रंप की 22 अप्रैल की डेडलाइन के पीछे असल एजेंडा क्या है, पाकिस्तान की दिफाई सनत को अरबों डॉलर का नुकसान क्यों पहुंचाया गया और इमारात में गिरफ्तार होने वाले 27 अफराद आखिर ईरान के इशारे पर क्या करने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान सादी शेर। नाजरीन, घड़ी की सुइयां तेज चल रही हैं। कल बुध की शाम वो फैसला कुन वक्त है जिसके बाद या तो ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन का रास्ता खुलेगा या फिर जंग की आग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ह कर दिया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी आरजी जंगबंदी बुध यानी 22 अप्रैल 2026 की शाम को खत्म हो रही है। अमेरिकी सदर का कहना है कि अगर इस डेडलाइन तक कोई हतमी मुआहिदा ना हुआ तो सीज फायर में तोसी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि मुआहिदा ना होने की सूरत में जंग यकीनी है और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर कार्रवाई का खदशा है। उनका मजीद कहना था कि अमेरिका इस मामले में किसी जल्दबाजी का शिकार नहीं और वो सिर्फ एक बेहतर मुआहिदा ही कबूल करेगा जिसमें ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर सख्त शराइत शामिल हों। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक अहम बयान में कहा कि ईरान धमकियों के साए में किसी भी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने वाज़ह किया कि ईरान अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और हालात का बखौर जायजा ले रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी रूसी हममंसब से गुफ्तगू में अमरीका के मुतज़ाद बयानात और इक़दामात को सिफारतकारी के मुनाफी करार दिया है। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इश्तियाल अंगेज़ी और कार्गो जहाज पकड़ने जैसे इक़दाम कर रहा है जिससे एतमाद का फुकदान पैदा हो रहा है। इस्लामाबाद में सूरत हाल इंतहाई हसास है। अमरीकी सदर ने तस्दीक की है कि नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेड कुशनर पर मुश्तमिल एक आला सतही अमरीकी वफद इस्लामाबाद पहुँच रहा है। इस अहम पेशरफ्त के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के रेड जोन को बंद रखने का फैसला किया। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम वजारतें और डिवीजन्स आज वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जबकि वफाकी आईनी अदालत और हाई कोर्ट में भी अदालती काम मुअत्तल रहेगा। ये इंतजामी इक़दाम इस बात की निशानदही करता है कि पाकिस्तान हकाम इस मुज़ाकराती अमल को कितनी अहमियत दे रहे हैं। इस तमाम कशीदगी के बीच आलमी ताकतें भी मुतहरक हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीन ने आबना हुर्मुज़ के हवाले से मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। इधर रूसी वज़ीर ख़ारजा सुरगई लारूफ ने भी इस बात पर जोर दिया कि तमाम तनाज़ात का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात में ही मुमकिन है और फ़रीक़ीन को सफारतकारी के उसूलों की पासदारी करनी चाहिए। बुध की शाम एक फैसला कुन वक्त साबित होगी। अगरचे अमेरिका ने जंग के इम्कानात पर सख्त इंतबाह जारी किया, ताहम ईरान का ये इसरार कि मुज़ाकरात बाहमी एहतराम और धमकियों से पाक माहौल में होनी चाहिए सूरत हाल को पेचीदा बनाए हुए है। पाकिस्तान की सालिसी कोशिशें अब अपने अहम तरीन मोड़ पर हैं। पूरी दुनिया की नजरें अब इस्लामाबाद में होने वाले इन अहम तरीन मुलाकातों पर जमी है कि क्या ये कोशिशें किसी पायदार अमन का रास्ता हमवार करेंगी या खित्ता एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी दिफाई सनत की तारीख के सबसे बड़े मुआहिदे खतरे में पड़ गए हैं। 1.5 अरब डॉलर का सूडान और 4 अरब डॉलर का लीबिया के साथ दिफाई सौदा। आखिर सऊदी अरब ने ऐन वक्त पर ईरान के खौफ से इस डील को क्यों रुकवाया? पाकिस्तान और सूडान के दरमियान 1.5 अरब डॉलर का मौजूदा दिफाई मुआहिदा जो गुज़िश्ता 3 साल से जारी खाना जंगी के तनाजुर में ज़ेर गौर था, अब तातुल का शिकार दिखाई देता है। ये सूरत हाल सिर्फ एक मुआहिदे तक महदूद नहीं बल्कि इसके पसे पर्दा कार फरमा इलाकाई पॉलिसी और बदलती हुई आलमी तरजीहात पाकिस्तान की दिफाई सफारतकारी के हवाले से अहम सवालात को सामने लाती हैं। ये सूरत हाल सिर्फ एक मुआहिदे तक महदूद नहीं बल्कि इसके पसे पर्दा कार फरमा इलाकाई पॉलिसियाँ
اور بدلتی ہوئی عالمی ترجیحات پاکستان کی دفاعی سفارتکاری کے حوالے سے اہم سوالات کو سامنے لاتی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے سوڈان کو اسلحہ اور لڑاکا طیاروں کی فراہمی کا $1.5 ارب کا معاہدہ مؤخر کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ جنوری 2026 میں اپنے آخر مراحل میں تھا اور اس میں 10 عدد K-8 کیراکرم لائٹ اٹیک طیارے، ممکنہ طور پر JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے اور 200 سے زائد جدید ڈرونز کی فراہمی شامل تھی۔ سوڈانی فوج اس خانہ جنگی میں اپنی فضائی برتری کھو چکی تھی اور انہیں ان ہتھیاروں کی اشد ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے حریف گروپ ریپڈ سپورٹ فورسز کے خلاف دوبارہ اپنی پوزیشن مضبوط کر سکیں۔ یہ معاہدہ پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے ایک بڑی کامیابی ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ یہ نہ صرف زر مبادلہ لاتا بلکہ افریقی ممالک میں پاکستان کا فوجی اثر و رسوخ بھی بڑھاتا، لیکن اب یہ سب کچھ سعودی عرب کے فیصلے کے بعد رک گیا ہے۔ اس معاہدے کی منسوخی کے پیچھے بنیادی کردار سعودی عرب کا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب ہی سودے کا مرکزی ثالث تھا، لیکن اب اسی نے اس کی مالی معاونت سے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور پاکستان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس سودے کو ختم کر دے۔ اس فیصلے کے پیچھے 3 بڑے اسٹریٹجک عوامل ہیں۔ پہلا، مغربی ممالک کا دباؤ ہے جو ریاض کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ افریقہ میں جاری پراکسی جنگوں سے دور رہے۔ دوسرا، سوڈان کے اندرونی معاملات میں ایران فیکٹر ہے۔ سوڈانی فوج کے کچھ حلقوں سے ایران کے حق میں بیانات سامنے آنے کے بعد سعودی عرب محتاط ہو گیا ہے کیونکہ ریاض نہیں چاہتا کہ اس کے پیسے سے خریدا گیا اسلحہ ایسی فوج کے پاس جائے جو ایران کے قریب ہو رہی ہو۔ تیسرا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سوڈان کے معاملے پر خاموش کشیدگی اور سعودی عرب اب ان تنازعات میں مالی رسک لینے کے بجائے اپنی ساکھ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک طویل المدتی دفاعی اور معاشی شراکت داری موجود ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے تصویراتی دفاع کے ضامن ہیں۔ جب سعودی عرب جیسا قریبی اتحادی اپنی پالیسی میں تبدیلی لاتا ہے تو پاکستان کے لیے بھی اپنی دفاعی سفارتکاری کو ان نئی عالمی حقیقتوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی عکاس ہے کہ پاکستان کی دفاعی سفارتکاری بین الاقوامی تصویراتی اتحادوں اور بدلتی ہوئی عالمی ترجیحات کے ساتھ گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بحران اب صرف سوڈان تک محدود نہیں رہا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق لیبیا کی نیشنل آرمی کے ساتھ پاکستان کا $4 ارب کا ایک اور مجوزہ دفاعی معاہدہ بھی اب غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ سعودی عرب اب لیبیا اور سوڈان دونوں میں اپنی پوری پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ریاض اب ان ممالک میں پیسے خرچ کرنے کے بجائے اپنے مالی وسائل کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا مالی دھچکا ہے کیونکہ $1 ارب کی ڈیل سے پاکستان کو اپنی دفاعی صنعت کو جدید بنانے اور ملکی معیشت کو سہارا دینے کا موقع ملنا تھا۔ اب ان معاہدوں کے رکنے سے پاکستان کے لیے افریقی دفاعی مارکیٹ کے دروازے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس پورے واقعے کا ایک اہم پہلو پاکستان کی عالمی مارکیٹ میں ساکھ ہے۔ عالمی منڈیوں میں بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاست کا اثر کسی بھی ملک کی دفاعی برآمدات پر پڑتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس طرح کی صورتحال سے سیکھ کر پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی اور دفاعی سفارتکاری کو مزید متوازن بنانے کی ضرورت ہے۔ مختصراً یہ کہ پاکستان اپنی دفاعی سفارتکاری کو اب نئی عالمی حقیقتوں کے مطابق ہم آہنگ کر رہا ہے اور سوڈان اور لیبیا کے معاہدوں کا یہ تعطل اس بات کی تصدیق ہے کہ بین الاقوامی دفاعی مارکیٹ میں فیصلے صرف تکنیکی نہیں بلکہ سفارتی اور تصویراتی ہوتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے ایک لرزہ خیز رپورٹ۔ سیکیورٹی اداروں نے ایک ایسا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا ہے جو براہ راست ایران کے نظریے ولایت فقیہ سے جڑا ہوا تھا۔ 27 افراد کی گرفتاری اور خفیہ تنظیم کے انکشافات، یہ سب اس بات کی تصدیق ہے کہ خطے میں پروکسی وار اب اپنے عروج پر ہے۔ متحدہ عرب امارات کی اسٹیٹ سیکیورٹی سروس نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ گرفتار ہونے والے افراد کا تعلق ایران کی ولایت فقیہ کے نظریے سے ہے۔ حکام کے مطابق یہ 27 رکنی گروہ ایک خفیہ تنظیم چلا رہا تھا جس کا مقصد نہ صرف اندرونی استحکام کو نقصان پہنچانا تھا بلکہ اماراتی نوجوانوں کو گمراہ کن نظریات کی طرف راغب کرنا بھی تھا۔ ان افراد پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ گروہ بیرون ملک موجود عناصر سے رابطے میں تھا، غیر ملکی طاقتوں کو وفاداری کا یقین دلاتا تھا اور ملک کی خارجہ پالیسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں ملوث تھا۔ سیکیورٹی اداروں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ نیٹ ورک نہ صرف خفیہ ملاقاتیں کر رہا تھا بلکہ مشکوک ذرائع سے فنڈز اکٹھے کر کے انہیں بیرون ملک منتقل کرنے میں بھی ملوث تھا۔ اس گروہ کا بنیادی ایجنڈا اماراتی نوجوانوں کو بھرتی کرنا، انہیں ملکی مفادات کے خلاف اکسانا اور عالمی سطح پر متحدہ عرب امارات کی شبیہ کو خراب کرنا تھا۔ حکام نے گرفتار ہونے والوں کے نام اور تصاویر بھی جاری کر دی ہیں تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ گرفتاری ایک ایسے وقت میں عمل میں آئی ہے جب امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی نے مشرق وسطیٰ کو ایک آتش فشاں بنا دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات جو طویل
طویل عرصے تک ایک محفوظ خطہ سمجھا جاتا تھا، حالیہ عرصے میں ایران کے براہ راست اور بالواسطہ حملوں کا شکار رہا ہے۔ اگرچہ اماراتی ڈیفنس سسٹمز نے زیادہ تر حملوں کو ناکام بنایا، لیکن ہوائی اڈوں، انرجی انفراسٹرکچر اور سیاحتی مراکز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد سے سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ گزشتہ ماہ بھی متحدہ عرب امارات نے ایران اور لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ سے منسلک ایک اور دہشت گرد نیٹ ورک کے کم از کم 5 ارکان کو گرفتار کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت اس سلسلے میں انتہائی سخت موقف اختیار کر چکی ہے اور حال ہی میں یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ ایران کو خلیجی ریاستوں میں ہونے والے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ گرفتاری اس بات کی عکاس ہے کہ امارات اب اپنی سرزمین پر کسی بھی قسم کی غیر ملکی پراکسی جنگ یا تخریب کاری کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کی یہ کارروائی جہاں ایک طرف اپنی اندرونی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کا اقدام ہے، وہیں دوسری طرف یہ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی سفارتی اور عسکری کشیدگی میں ایک نیا موڑ بھی ہے۔ کیا یہ گرفتاریاں خطے میں جاری پراکسی وار کا خاتمہ کر سکیں گی یا یہ کشیدگی مزید بڑھنے کا باعث بنے گی؟ پوری دنیا کی نظریں اب خلیجی خطے کے بدلتے ہوئے حالات پر جمی ہیں۔